لاجک کے ساتھ اس وقت ریلیٹ کر کے جو کفر کا یا ارتداد کا راستہ کھولا جا رہا ہے، آپ کی ساری زندگی یونیورسٹی میں گزری اور ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا، مختلف پلیٹ فارمز پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا دین کا دفاع کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کام لیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے اداروں کو اس مسموم قسم کی فضا سے محفوظ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ چیلنج آپ کو پتہ ہے اس وقت ہم سب کو درپیش ہے، چاہے وہ اسکول لیول کے تعلیمی ادارے ہوں یا کالجز لیول کے یا یونیورسٹی لیول کے۔ یہ ایک سوال چونکہ ہمارے ہاں ہمارے جیسے دوستوں میں کیا جاتا ہے، تو میں یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، اس کی سب سے زیادہ جو ضرورت ہے نا، وہ لوگوں کو ایمانیات کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان کی کیفیت لوگ سمجھ جائیں اور ایمان کی طرف آ جائیں تو ہی معاملہ حل ہوتا ہے۔ ٹھیک، وگرنہ اگر ایمان کے بغیر آپ کھوج لگانے کی کوشش کرتے رہیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کا کھوج لگائیں گے تو آپ کو، جیسے فرعون نے کہا تھا کہ میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا دو اور میں اس کے اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں کہ اللہ کہاں ہے، تو اس نے بھی اپنی طرف سے بڑی یہ سیانف والی اور بڑی اس دور کے حساب سے لاجک والی بات کی تھی کہ جناب میں بلڈنگ بناتا ہوں اس کے اوپر چڑھ کے دیکھوں گا۔ حالانکہ اس سے بڑی احمقانہ بات ہو نہیں سکتی بالکل صحیح کہ آسمان تک تم کتنی سی بڑی عمارت بنا لو گے، آسمان تک تو نہیں پہنچتی نا۔ تو تم یعنی خود انسان کو اور ایک بچے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ اونچی عمارت بنانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس نے اس احمقانہ بات کو بھی اپنی دلیل سمجھ لیا تھا۔ لہذا قرآن پاک کے اندر ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں، یا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے توحید کے قائل نہیں ہیں، یا وہ لوگ جو نبیوں کی رسالت کے قائل نہیں ہیں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل نہیں ہیں، یا پھر قرآن کی حقانیت کے قائل نہیں ہیں، ان کے اعتراضات جو ہیں قرآن نے جگہ جگہ پہ بیان کیے ہیں۔ اصل چیز جو جس کا قرآن نے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زور دے کے بات کی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک نشانیاں ہیں جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ساری کائنات نشانیاں ہیں، ٹھیک، اور کائنات کے اندر اگر کوئی شخص غور و فکر کرتا ہے تو وہ بھی اصل حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ نشانیاں اسے دکھائی دیں گی، وہ دکھائی دیں گے اور اصل حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے، ٹھیک، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ پھر وہ اعتراف بھی کرتا ہے ربنا ما خلقت، پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے ٹھیک کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا صحیح، سبحانک فقنا عذاب النار۔ صرف اس نتیجے پہ نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ تعالیٰ توحید خالقیت تک پہنچ جاتا ہے اور توحید تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس کو اپنا کائنات کا نظام سمجھ آتا ہے، پھر اس کو اپنے انجام کی بھی فکر پڑ جاتی ہے، پھر وہ کہتا ہے سبحانک فقنا عذاب النار، سبحان اللہ، سبحان اپنے انجام کی بھی فکر ہو جاتی ہے۔ یہ گویا یہ کائنات کی تفہیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تفہیم کی طرف لے جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ جو قرآن حکیم کی آیات ہیں یہ دراصل یہ اصل میں جملے ہیں صحیح اور فقرے ہیں، ٹھیک ہے، اور جملہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور فقرہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، بالکل صحیح، اور قرآنی آیات کو نہ جملہ کہا نہ فقرہ کہا، آیات کہا، ان کو آیات کہا۔ واہ واہ واہ، ٹھیک ہے، اور یہ بھی نشانیاں یہ خود نشانیاں ہیں، یہ بھی نشانیاں ہیں۔ ٹھیک، یہ نشانیاں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں اور وہ نشانیاں جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں ہیں، ان دونوں کے اندر کوئی تفاوت نہیں ہے۔ بالکل صحیح، جو شخص قرآن پڑھے اور سوچ سمجھ کر پڑھے اس کو کائنات کی تفہیم حاصل ہو جاتی ہے،